اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين یاتوک بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا انا كنا نحن غالبين قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر نذیر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً موسیٰ ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیں اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیں اور تمام ماہر فن جادوگروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے، آج ہم فتح یاب ہو گئے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم ہمارے زبردست قرب کرو، ہمارے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے عنچر پھینکے تو نگاہوں کو محصور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا ڈالا۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے سارے جھوٹے طلسم کو، جھوٹے جادو کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا اس چیز نے ان اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اور موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ الاعراف کے 13ویں رکوع کی آیات 109 سے 122 تک کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں ہونے والے مکالمے کے نتیجے میں فرعون اور اس کے جو سردار ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ایک بڑا جادوگر ہے تو اس کا مقابلہ جادوگروں سے کیا جائے، تو اس نے ہر شہر میں ہرکارے بھیجے، اور ایک بڑا جو ان کا بہت بڑا دن تھا جب ساری قوم اکٹھا ہوتی تھی، جشن کا دن تھا، اس دن انہوں نے مقابلے کا اعلان کیا، اور جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام ملے گا۔ تو فرعون نے کہا تمہیں انعام، تمہیں تو ہم اپنا خاص الخاص وزیر اور مقرر اپنا بنائیں گے، تم قریب ترین ہمارے کچن کیبنٹ کے ممبر بن جاؤ گے۔ اور فرعون سے یہ بات سننے کے بعد وہ جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم پہلے اپنا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، اور انہوں نے بہت زبردست جادو، ایسا جادو کیا کہ جس سے آنکھیں محصور ہو گئیں اور دل خوفزدہ ہو گئے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ موسیٰ کو بھی ایک طرح سے خوف لگنے لگا، لیکن اللہ نے ان کی طرف وہی کیا اور کہا کہ اب اپنا عصا جو ہے زمین پر پھینکو، اور تم دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو عصا انہوں نے پھینکا تو وہ عصا جو ہے اس کے پھینکنے سے ان کے جادو کا سارا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ جادو جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور نہ صرف ختم ہوا بلکہ وہ جو فرعون اور اس کے درباری جو بیٹھے ہوئے جشن کے تیاریوں میں تھے، فتح کا جشن منانے کی تیاری تھے، تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی، اور اس کا نہ صرف یہ مایوسی ہوئی کہ وہ فتح جو ہے وہ ان کی شکست میں بدل گئی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ ان کے جادوگروں نے جو جادوگری دکھائی تھی وہ اللہ کے پیغام کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے بالکل کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، اور وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ بات ہوئی بلکہ وہ جو جادوگر تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے، اور توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر اور رب العالمین پہ۔ اور اس میں آگے جب دوسرے موقع پر آگے ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں آئے گا کہ کس طرح فرعون نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ تم جو ہے وہ میں نے اجازت نہیں دی، تم ایمان کیسے لے آئے؟ تو وہ جادوگر جو آئے تھے تماشا دکھانے کے لیے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کو دیکھ کے، جو فرعون اور اس کے درباری بھی دیکھ چکے تھے، وہ نشانی دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن وہ جادوگر جو جادو دکھانے آئے تھے، اپنے فن کا کمال دکھانے آئے تھے، ان کو حقیقت جب ان کے سامنے کھل گئی، اللہ کی نشانی کو انہوں نے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے۔ تو جادوگر جب ایمان لے آئے، انہوں نے اسی وقت اعلان کیا، تو فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا الٹی سائڈ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہی کر سکتے ہو، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ اگر ہمیں اس جو ہے ہمیں گناہ ہمارے معاف کر دے، اور ہمیں اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ ہم نے سمجھ لی ہے، اور اب اگر تم کچھ بھی کرو لیکن ہم اس سے جو ہم نے ایمان لایا ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم اور یہ موسیٰ آپس میں ملے ہوئے ہو، اور یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تم کو یہ سکھایا ہوا تھا، اور یہ تمہارا سارا جو ہے وہ تمہاری ملی بھگت تھی، اور تم نے جو ہے وہ ایسا کیا۔ لیکن وہ جو جادوگر ہیں وہ فرعون کے غضب سے اس کے قصے، ایک طرف تو وہ اس کی حمایت اور اس کے ہواری بننے کے خواہش مند تھے، اس کے انعام اور اکرامات کی اس سے مانگ رہے تھے، اور وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ مقرب بن جاؤ گے۔ لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے دیکھا یہ جادوگری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا سچا اور حقیقی پیغمبر ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ انسانیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس لیے وہ فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن جو فرعون اور ان کے درباری تھے ان میں سے ایمان لا کر نہ دیا، اور پھر آخر ایک پورے عرصے کے گزرنے کے بعد جو موسیٰ اور ہارون کے ہاتھوں فرعون اور اس کے درباری اور ان کی تمام افواج اور ان کی ساری طاقت جو ہے وہ سمندر میں غرق ہوئی، اور بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے صحیح سلامت جو ہے وہ سمندر پار کر کے اپنے فلسطین کی طرف بڑھنے لگے، صحرائے سینا میں آ گئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔